ایمان کے لیے تیمور کا پاگل پن بڑھتا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ اب کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ اب جہاں ایک طرف زارا کو تیمور کے اس پاگل پن کی وجہ سے ایموشنل اور مینٹل ڈیمیج پہنچا ہے، وہیں ایک بہت بڑا فائدہ بھی پہنچنے والا ہے، کیونکہ تیمور ایمان سے دوسری شادی کی پرمیشن لینے کے لیے زارا کی تمام پراپرٹی اور شیئرز واپس اس کے نام کر رہا ہے۔ دوسری طرف بلال ہے، جو اپنی بہن زارا کو جب تیمور کی وجہ سے ہاسپٹلائز دیکھتا ہے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسے رشتے میں بندھے رہنے کے لیے بار بار اذیت سے گزرنے سے تو بہتر ہے کہ ایک ہی بار اس رشتے کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ایک ہی بار رو کے صبر آ جائے۔ لیکن زارا کو پتہ نہیں تیمور سے ایسی کون سی محبت ہے کہ اس کی تمام تر خامیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ تیمور کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اب تیمور جو پیپرز بنواتا ہے اس میں یہی شرط ہے کہ اگر زارا ہنسی خوشی تیمور کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہے تو یہ شیئر زارا کے نام ہو جائیں گے، کیونکہ اگر تیمور زارا کو بتائے بغیر اس کی پرمیشن کے بغیر دوسری شادی کرتا ہے تو زارا اس کے اوپر کیس کر سکتی ہے۔ وکیل تو تیمور کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ ناصر صاحب سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ زارا کی پراپرٹی اور شیئرز ان کے نام کرتے ہیں تو آپ کے پاس صرف 50% رہ جائے گا، جس پہ تیمور کہتا ہے کہ زارا میری بیوی ہے، اگر سب چیزیں اس کے نام ہو بھی جائیں گی تو اس نے بھی اسی گھر میں رہنا ہے، کون سا گھر سے کہیں اور چلے جانا ہے۔ اب تیمور جب تمام ڈاکومنٹس تیار کرنے کے بعد زارا سے کہتا ہے کہ ان پہ سگنیچر کر دو تو زارا پوچھ ہی لیتی ہے کہ یہ سب کس چیز کے ڈاکومنٹس ہیں، اور تیمور بڑے ریلیکس انداز میں زارا سے کہتا ہے کہ دوسری شادی کا پرمیشن لیٹر ہے، جبکہ زارا تو جب یہ سنتی ہے اس کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ تیمور سے اور تو کچھ نہیں کہتی، ہاں البتہ اس کے منہ پہ وہ ڈاکومنٹس پھاڑ کے وہیں پھینک دیتی ہے۔ تیمور کو تو زارا کی اس حرکت پہ شدید غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بے وقوف عورت، اگر تم دوسری شادی کے پرمیشن لیٹر پہ سائن کر دیتی تو تمہارا بھی فائدہ تھا، کیونکہ تمہاری پراپرٹی اور شیئرز تمہارے نام واپس ہو جاتے، لیکن تم نے خود اپنا نقصان کیا ہے یہ پیپرز پھاڑ کے، کیونکہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری پرمیشن کے بغیر میں ایمان سے شادی نہیں کر سکتا؟ ایمان سے تو میں شادی اب کر کے دکھاؤں گا۔ تیمور شاید اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ ایمان اور بلال کا رشتہ تو ٹوٹ چکا ہے اور اب کبھی دوبارہ ان کے درمیان میں رشتہ جڑ ہی نہیں سکتا، تو تیمور اس کا فائدہ اٹھا کے ایمان کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا اور کسی نہ کسی طرح سے اسے شادی کے لیے راضی کر ہی لے گا۔ اب تیمور اپنے دوست سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ زارا تو مجھے دوسری شادی کی پرمیشن نہیں دے رہی، اب مجھے زارا کو طلاق دینی پڑے گی، کاش کہ میں اسی دن زارا کو طلاق دے دیتا جب پہلی بار زارا نے ایمان کے کردار پہ بات کی تھی، کاش کہ اس دن میں ایمان کا ساتھ دیتا سب گھر والوں کے سامنے اور اس کردار کشی پہ کھڑے کھڑے زارا کو ایمان کے سامنے طلاق دے دیتا، تو کم سے کم محبت تو محبت سے مل جاتی، کیونکہ اس طرح کرنے سے ایمان کو ظاہر ہے کہ میری محبت پہ یقین آ جاتا۔ اب دوسری طرف بلال ایمان کے کہنے پہ اپنی شادی کی خوشی میں آہد کو بھی ریلیز کر دیتا ہے، جس کے بعد ایمان آہد اور اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس کے ویئر ہاؤس پہ جاتی ہے، جہاں سے شاید سارا سامان اٹھایا جا چکا ہے۔ بہرحال ایمان آہد سے کہتی ہے کہ کسی خوش فہمی کا شکار مت ہونا، اگر تمہیں معافی ملی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور بلال چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کی خوشی میں سب گھر والے شریک ہوں، اور ساتھ ہی آہد کو خاص طور پہ شادی میں شرکت کے لیے انویٹیشن دیتی ہے۔ دوسری طرف وکیل تیمور کے فادر کو کال کر کے سب بتا دیتا ہے کہ تیمور صاحب نے ڈاکومنٹس تیار کروائے ہیں جس میں زارا کی تمام پراپرٹی اس کے نام کرنے والے ہیں، تاکہ وہ انہیں دوسری شادی کی پرمیشن دے دیں، تو ناصر صاحب کو تو تیمور کی اس حرکت پہ شدید غصہ آتا ہے کہ اتنی سازشیں کر کے تو ہم نے زارا سے یہ سب چھینا تھا، اور تیمور اپنے پاگل پن کی وجہ سے اتنے آرام سے وہ سب زارا کو واپس کرنا چاہتا ہے۔ اور تیمور کی ماں کو بھی جب یہ سب پتہ چلتا ہے تو خاصی پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ اس ایمان کا بھوت تیمور کے دل و دماغ سے اتر جائے، اور تیمور کی اس حرکت پہ بھی غصہ انہیں ایمان پر ہی آتا ہے کہ ایمان نے پتہ نہیں تیمور کو کیا گھول کے پلا دیا ہے کہ اس کے پیچھے دیوانہ ہوا جا رہا ہے۔
اور ادھر وہ بلال بھی کس قدر چھوٹے اور کم ظرف خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہے، اور اب بلال یہ بھی چاہتا ہے کہ میں ان کم ظرفوں کے گھر شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی خوشی میں مٹھائی لے کے جاؤں، لیکن اب جانا تو پڑے گا، مجبوری ہے، ویسے بھی یہ آخری راستہ ہے تیمور کو اس ایمان سے دور کرنے کا کہ ایمان کی بلال سے جلد شادی ہو جائے۔ اب جب وہاں جاتی ہے تو ایمان کے سامنے اپنی جھوٹی محبت کا ناٹک کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی میں نے تو ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا اور بیٹی کی طرح ہی محبت کی، تبھی تو میں ہمیشہ تمہاری حمایت کرتی رہی۔ تو ایمان کو بھی شدید غصہ آتا ہے اور تیمور کی ماں سے کہہ ہی دیتی ہے کہ اگر آپ واقعی ہی مجھے اپنی بیٹی سمجھتی نا تو آپ کو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے تھا، جب آپ کو پتا بھی تھا کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے اور میرے اوپر جھوٹی الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ بلال جو ایمان کے پیچھے ہی کھڑا ہے اسے سپورٹ کرتے ہوئے اپنی تائی امی کو سنا دیتا ہے کہ ایمان تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اب کسی میں جرت ہوگی کہ وہ تمہیں کچھ کہہ سکے۔ اب تیمور کی ماں جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے ایمان سے کہتی ہیں کہ ہو سکے تو میری اس غلطی پہ مجھے معاف کر دینا، کیونکہ بیٹا مجھے سچ میں نہیں پتا تھا کہ تیمور نے یہ سب کیا ہے یا وہ ایسا نکلے گا، کیونکہ تیمور کے کردار کی گواہی صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا خاندان دیتا تھا۔ اور ادھر بلال کو جب پتا چلتا ہے کہ تیمور زارا سے دوسری شادی کے پرمیشن پہ سائن کروانا چاہتا تھا تو اسے ایک دفعہ پھر زارا پہ ہی غصہ آتا ہے کہ آخر زارا اس آدمی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ تبھی وہ زارا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اس رشتے میں زبردستی بندھے رہنا کیوں چاہتی ہو، اس تیمور سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی۔ لیکن زارا بلال کو بہت محبت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ بلال میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی میں خوش رہو اور میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں، اور تمہاری اور ایمان کی شادی میں میں ضرور شرکت کروں گی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، تیمور بھی نہیں۔ ادھر تیمور ایمان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھ سے ملو، میں نے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایمان بھی پتہ نہیں کیا سوچ کے تیمور سے ملنے کی حامی بھر لیتی ہے، ہاں البتہ اپنی شادی کا انویٹیشن کارڈ اور مٹھائی ساتھ لے کے جاتی ہے۔ تیمور تو اسی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ ایمان جو ملنے کو راضی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایمان کے دل میں بھی میری محبت موجود ہے۔ ویسے بھی تیمور کو بڑی خوش فہمی ہے جس طرح سے اس کی بیوی اتنی ذلیل ہونے کے بعد بھی تیمور کی زندگی سے نکلنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف لیلا جو اپنا گھر اس تیمور کے پیچھے اجاڑ چکی ہے، تو تیمور کو تو یہی لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد کی لڑکیاں اس کی پرسنالٹی سے اس قدر متاثر ہیں تو یقیناً ایمان بھی ہوگی۔ اب ایمان جب تیمور سے ملنے ریسٹورنٹ پہنچتی ہے تو تیمور ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایمان تم بس ایک بار مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو، یہ تمام پراپرٹی میں تمہارے نام لگانے کو تیار ہوں، اور جہاں تک زارا کی بات ہے تو میں اس کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہیں کروں گا، وہ ہمیشہ میری بیوی ہی رہے گی اور میں اس سے دوسری شادی کی پرمیشن بھی لے لوں گا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو بھی غلط کیا میں اس کی معافی مانگتا ہوں، لیکن بس ایک دفعہ تم میری زندگی میں واپس آ جاؤ، یقین کرو کہ میں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا، اور اس بلال کو چھوڑ کے تو تم نے بہت بہتر فیصلہ کیا، کیونکہ یقین کرو کہ وہ کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھا۔ جس کے بعد تیمور ایمان کی طرف خوشی خوشی پراپرٹی کے پیپرز بڑھاتا ہے، جبکہ ایمان جو اتنی دیر سے خاموشی سے تیمور کی ساری بکواس سن رہی تھی لیکن اندر ہی اندر غصے سے جیسے لاوا ابل رہا تھا، تو تیمور کے ہاتھ سے پیپرز پکڑتی ہے اور ٹھیک اسی طرح پھاڑ کے پھینک دیتی ہے جس طرح زارا نے پھاڑے تھے، اور پھر تیمور کی تمام غلط فہمیاں دور کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نہ تو محبت کے قابل ہیں اور نہ ہی اعتماد کے۔ جہاں تک بلال کی بات ہے تو بلال کا اور میرا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی ختم ہو سکتا ہے، ہاں صرف بدگمانیوں کی نظر ہوا تھا، لیکن بدگمانیوں کے بادل چھٹ چکے ہیں اور ہمارا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ سن کے تو تیمور کو نہ صرف حیرت کا جھٹکا لگتا ہے بلکہ شدید غصہ بھی آتا ہے، اور ایمان سے کہتا ہے کہ تم تو بلال سے محبت بھی نہیں کرتی تو پھر آخر اس سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ ایک بات کان کھول کے سن لو ایمان، کہ میں تمہاری اور بلال کی شادی کبھی ہونے نہیں دوں گا، اور اگر میری مرضی کے خلاف جا کے بلال تم سے شادی کرتا ہے تو اسے بتا دینا کہ اس کی بہن ابھی تک میرے گھر میں ہے اور اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس پہ ایمان بھی تیمور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہتی ہے کہ میں تمہاری ان فضول دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ مٹھائی کی پلیٹ آگے بڑھاتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے
کہ کل میری اور بلال کی شادی ہے اور بلال کی بہن بھی اس میں شریک ہو رہی ہے، تم بھی اپنا منہ میٹھا کر لو۔ اب ایمان تو وہاں سے چل دیتی ہے جبکہ تیمور اس مٹھائی کی پلیٹ کو زور سے زمین پہ پھینکتا ہے اور چکنا چور کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب یقیناً بلال اور ایمان کی شادی پہ تیمور کوئی نہ کوئی ہنگامہ تو کرنے والا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا تیمور اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔